الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے اذان میں اضافہ کرنا۔ اذان میں اضافہ کرنا شیعہ حضرات اذان میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ کلمات پڑھتے ہیں اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ اس اضافے پر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہم دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، دونوں کی دلائل پیش کریں گے حوالہ جات کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور شیعہ حضرات کا یہ عقائد مسلمانوں تک پہنچ جائے اور مسلمان اس سے باخبر ہو جائے۔ شیعہ حضرات پر ہم نے چند کلپ بنائے ہیں اور اس میں شیعہ حضرات کے عقائد ہم نے بیان کیے ہیں۔ شیعہ حضرات کے گمراہ کن عقائد ہے اور آپ لوگوں پر لازم ہے کہ یہ مسلمانوں تک اور عام شیعوں تک یہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اذان میں اضافہ کرنا مسئلہ کیا ہے؟ اذان کے کلمات میں اشہد ان علیٰ ولی اللہ کا اضافہ کرنا شیعہ کا موقف یہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلمہ اذان کا حصہ نہیں مگر شعار ولایت کے طور پر کہنا جائز ہے، اور اس پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 حدیث میں آتا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیعہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ علی ولی ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے اذان میں ان کی ولایت کا ذکر درست ہے، یہ استدلال کرتے ہیں۔ بعض شیعہ فقہا کے اقوال یہ ہے، جیسے کہ علامہ مجلسی، شیخ توسی وغیرہ کی نزدیک یہ جملہ اذان کا جز نہیں مگر بطور ثواب کہا جا سکتا ہے۔ بحار الانوار میں ہے۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اب ہم اہل سنت علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ اصولی بات یہ ہے، اذان عبادتی توقیفی ہے، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھائی اس طرح پڑھی جائے گی۔ کسی لفظ کا اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔
اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے طرف سے دلائل۔ دلیل نمبر 1، آذان کے الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر فرمائے ہیں، انہا رؤیا حق فقم مع بلال فالق علیہ ما رأیت۔ یہ خواب حق ہے، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں آذان کے الفاظ سکھاؤ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ہے۔ ان الفاظ میں علی ولی اللہ کے الفاظ موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، مکمل آذان صحیح احادیث میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ احادیث موجود ہے۔ بخاری میں 604 اور صحیح مسلم میں 377 نمبر حدیث ہے۔ کسی ایک صحیح حدیث میں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ سب کا اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی آذان اسی طرح پڑھی گئی، کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگر یہ جائز یا مطلوب ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کا حکم دیتے۔ نمبر 4، بدعت کی صریح ممانعت۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 5، آذان عبادت ہے، نعرہ نہیں۔ آذان عبادت، نماز کا اعلان شریعت سے مقرر۔ سیاسی یا مسلکی نعرہ عبادت میں داخل کرنا حرام ہے۔ حوالہ فتح القدیر المجموع، فتح القدیر حنفی المجموع نووی رحمہ اللہ کا کتاب ہے۔ شیعہ روایات خود اعتراف کرتے ہیں۔ بعض معتبر شیعہ علماء اشہد ان علی ولی اللہ لیس من الاذان، شیخ صدوق، اور یعنی یہ آذان کا حصہ نہیں ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں یہ آذان کا حصہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، آذان نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ عبادت ہے، کسی لفظ کا اضافہ بدعتی مردودہ ہے۔ علی ولی اللہ کہنا بطور عقیدہ درست ہو سکتا ہے، مگر آذان میں داخل کرنا ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت یعنی صحابہ سب کا عمل یہی تھا۔ تو آپ یہ مسلمانوں تک پہنچ جائے کہ آذان میں اضافہ نہیں ہے۔ ہم وہ آذان مانتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اس وقت میں علی ولی اللہ یہ الفاظ اس میں موجود نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن شیعہ حضرات یہ بطور عبادت آذان میں یہ اضافہ کرتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ دین میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ لہٰذا یہ بیان، یہ درس آپ لوگ شیعہ حضرات تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔